السلام علیکم جی، شاہ زیب راؤ آپ کا ہوسٹ۔ آج میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نواز کے ایک ایسے سیاستدان کے پاس جو ہے وہ آیا ہوا ہوں کہ جن کے والد صاحب متعدد بار ایم پی اے رہے، وہ خود 2 بار ایم این اے، 1 بار ایم پی اے اور اس وقت موجودہ سینیٹر ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایک اچھوتا سلوگن جو ہے وہ منتخب کیا کہ ووٹ برائے تعلیم۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کر اس قسم کا سلوگن جو ہے وہ کیوں لیا اور اس میں کتنے بچوں کو یہ تعلیم دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت شکر گزار ہوں آپ تمام دوستوں کا۔ بیسیکلی یہ ایک جیو ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام تھا الف اعلان، اور اس کے ذریعے سے وہ مختلف حلقوں میں گئے تھے، سیاستدانوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی تھیں، اور ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کے کمپین کی تھی، اور اس میں ہمیں پھر کامیابی ہوئی بڑی، اور پھر اس سے بات بڑھتے بڑھتے یونیورسٹیاں بنانے پہ چلی گئی بات۔ پھر اللہ نے ایسا موقع دے دیا ہمیں کہ ہم نے ملتان میں زرعی یونیورسٹی بنائی، ہم نے ملتان میں انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی، جو آج ماشاءاللہ اس خطے کی شاید 500 سال پہلے کی ضرورت تھی، تو آج وہ محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان ہے اور محمد نواز شریف انجینئرنگ یونیورسٹی ملتان ہے۔ تو یہ یونیورسٹیاں بنی، اس کے ساتھ ہی پھر خواتین کی یونیورسٹی بنی، اور پھر میڈیکل یونیورسٹی بنی۔ اب بھی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ہمیں موقع دیا تو ہم ملتان کے لیے انشاءاللہ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی لے کے آئیں گے، اور ایک ویٹرنری کی یونیورسٹی جو ہے، کیونکہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ سارا کا سارا آئی ٹی بیس ہوگا، اور جہاں آئی ٹی بیس چیزیں چل رہی ہوں گی وہیں ساتھ ساتھ زراعت آپ کی جو ہے وہ ہماری، چونکہ ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری معیشت ہے، تو زرعی یونیورسٹی کا کردار بھی وہاں ہوگا۔ ویٹرنری یونیورسٹی بھی، وہ جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈنمارک جیسا ملک ہے، یا ہالینڈ جیسا ملک ہے، یا اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ناروے جیسے، جن کی آبادی شاید ملتان جتنی ہے، اور وہ ڈیری کے اندر جو ہے وہ دودھ کو وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے، اس سے 1000 طرح کی چیز بناتے ہیں، 1000 طرح کی چاکلیٹ بناتے ہیں، اور ڈیری پروڈکٹ پوری دنیا کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، خود بھی صحت مند رہتے ہیں، ساری دنیا کو صحت مند رکھتے ہیں، زر مبادلہ بھی کماتے ہیں۔ مطلب ایک پنتھ 2 کاج ہو جاتے ہیں کہ دیوی کے درشن بھی اور پرشاد کا پرشاد بھی۔ تو ہماری بھی مطمع نظر اور نقطہ نظر اور ہمارے جو حاصل کلام ہے وہ یہ تھا کہ ہم ویٹرنری میں، یہاں چولستان کے اندر جو ہے وہ بڑی اعلیٰ نسل کی گائے پائی جاتی ہیں، اور آسٹریلیا نے اس کے اوپر ریسرچ کی، دنیا نے ریسرچ کی، تو کیوں نہ ہم ایک ایسی یونیورسٹی جو ہے ساؤتھ پنجاب کو دیں، اس سرائیکی خطے کو دیں جو محرومیوں سے بھرا ہوا ہے، کہ جہاں جانوروں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے لوگوں کو اس کا بینیفٹ نہیں پہنچ رہا اس کا۔ تو لوگوں کو یہ طریقہ سکھایا جائے کہ آپ 4 لیٹر 5 لیٹر دودھ لینے کے بجائے آپ جو ہے اس سے 50 55 60 70 80 لیٹر جو ہے وہ آپ دودھ لے سکتے ہیں، اور پھر اس سے آپ چیز بنا سکتے ہیں، اس سے آپ دودھ، دہی، مکھن، امپورٹ کرنے کی ساری چیزیں، گھی، دیسی گھی، یہ ساری چیزیں آپ بنا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق بھی، اور باہر کی ضرورت کے لیے بھی۔ تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ اس کے لیے ہمارا خواب ہے انشاءاللہ یہ، اور یہ بھی پورا ہوگا اللہ کے حکم سے۔ جیسے زرعی یونیورسٹی مکمل ہوئی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی مکمل ہوئی ہے یہاں پہ، تو یہ بھی ہم انشاءاللہ پورا کریں گے۔ اسکولوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، کالجز کے حوالے سے بھی، اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ آنے والے 5-10 سال ملتان کے اندر ایک تعلیمی انقلاب ہوگا اللہ کے حکم سے۔ یہاں سے بہت بے شمار پی ایچ ڈی لیول کے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے جائیں گے، اور ملک کے لیے خیر و برکت کا باعث بنیں گے، اور یہ خطہ ترقی کرے گا، یہ آگے کی جانب جائے گا۔
اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آنے والے چند سالوں میں یہ جو سرائکی بیلٹ ہے، یہ جو جس صوبے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری بڑی دلی خواہش بھی ہے، ہماری تمنا بھی ہے، اور ہماری اس کے لیے اب ایفرٹس بھی ہیں انشاءاللہ، اور ہم اس کو اور بھی جو ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی مٹی کے لیے قربانی دیں گے۔ تو اس میں ہمارا خواب یہ ہے کہ یہ ایک نیا صوبہ ہمارا بنے اور یہاں کے لوگوں کو روزگار میسر آئے، اور یہاں کے لوگوں کو جو ہے صحت کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے بہترین سہولیات میسر آئیں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ ہماری پوری کوشش اور خواہش ہوگی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ خطہ پوری دنیا کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ میں صرف پاکستان کی حد تک نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بیلٹ ہے ساری کی ساری، یہ فوڈ باسکٹ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کہ پوری دنیا کی جو ہے وہ غذائی ضروریات یہاں سے پوری ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ووٹ برائے تعلیم کا جو سلوگن ہے اس کو لے کے آپ نے 28 اسکولوں کو اپ گریڈ کروایا، آپ ڈگری کالجز لے کے آئے، انجینئرنگ یونیورسٹی لائے، زرعی یونیورسٹی لائے، کیسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا ہے، ایک روایتی سیاستدان ہوتے ہوئے آپ یہ کر سکتے تھے؟ بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ مجھ جیسے کم ترین سے اللہ میاں نے یہ کام لے لیا ہے، مجھے بالکل ایک معمولی سا آدمی ہوں، اور اس خطے کے اندر بہت بڑے بڑے نام تھے، بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا ہے کہ ہم نے یہاں زرعی یونیورسٹی بنائی ہے، میڈیکل یونیورسٹی بنائی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی ہے، وومن یونیورسٹی بنائی ہے، اور یہ 2 یونیورسٹیوں اور انشاءاللہ ہم کم از کم یہ لے کے آئیں گے، جو آئی ٹی کی ہے اور ویٹنری کی یونیورسٹی ہے۔ ملتان کے سیاست میں بڑے بڑے نام سننے کو ملتے ہیں، ہاشمیز ہیں، قریشی ہیں، خاکوانیز ہیں، اور یہ لینڈ لارڈز بھی ہیں، انہوں نے کبھی اتنا بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا۔ آپ کافی فنڈز بھی لے کے آئے، کافی ڈیولپمنٹس بھی کرائی، خاص طور پہ آپ کا جو کینال روڈ کا جو منصوبہ ہے جس نے اس ایریے کی جو ہے وہ یونیورسٹی تک جو ہے وہ کایا پلٹ دی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں مستقبل قریب میں مزید ایسے منصوبے آپ لے کے آئیں گے؟ اس میں ہماری لیڈرشپ کا کمال ہے کہ وہ انہوں نے بھی مہربانی کی ہمارے ساتھ، اور ہم میٹرو جیسا منصوبہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، حالانکہ یہاں ہمارے اندر سے بہت زیادہ مخالفت ہو رہی تھی اس کی۔ باہر تو لوگ کر ہی رہے تھے مخالفت، لیکن اندر سے بھی بہت بڑی مخالفت ہو رہی تھی، لیکن وہ الحمدللہ ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس طرح کے بے شمار منصوبے ہیں ہمارے ذہن میں، کینال روڈ کو، اس کو صرف اسی حد تک ہی نہیں، اس کو کم از کم 200 فٹ دونوں طرف کشادہ کر کے، اس کے ساتھ گرین بیلٹ بنا کے، ان کے ساتھ پارک بنا کے، اور پھر ایک جو اس وقت جو وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کو الگ صوبہ بنایا جائے، یہ ایک صوبہ الگ بنے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے ہم نظر انداز ہو رہے ہیں، بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ صنعتی زون جو ہے نا وہ اس کی اشد ضرورت ہے ہمیں۔ یہ موٹر وے کے اوپر شجاع آباد کے مقام پہ آپ بنا سکتے ہیں اس کو، کہ یہاں پہ ٹیکس فری زون جو ہے، جو آپ نے سی پیک کے منصوبے کے تحت جو ہے کوئی 9 منصوبے جو ہے وہ پورے پاکستان میں آپ دے رہے ہیں، اور ساؤتھ پنجاب میں ایک بھی نہیں ہے اس میں۔ تو فیصل آباد میں بن رہا ہے، ہمیں خوشی ہے، فیصل آباد ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے، آگے جائے گا، اور آپ دیکھیں گے فیصل آباد اور بھی آگے، کیونکہ دونوں جانب سے اس کے موٹر وے گزری ہے تو ترقی کرے گا۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ملتان کے اندر بھی جو ہے نا وہ صنعتی زون، ٹیکس فری زون جو ہے وہ بنایا جائے، تاکہ یہاں انڈسٹری کے حوالے سے بھی اور زراعت سے ریلیٹڈ جتنی بھی ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، مطلب اب مینگو ہے اس سے 1000 چیزیں بن سکتی ہیں، اب اس کو ویلیو ایڈڈ پہ ہمیں جانا چاہیے، ہمیں کہ اس کا ہم نے اچار بھی بنانا ہے، اس کا مربع بھی بنانا ہے، جیم بھی بنانا ہے، جیلی بھی بنانی ہے، ماملیٹ بھی بنانا ہے، اسی طرح ڈیری کی چیزیں ہیں، ڈیری کی پروڈکٹس ہیں، اسی طرح سے کنو ہے، اسی طرح سے سبزیاں ہیں، اسی طرح سے پیاز ہیں، اسی طرح سے جو فروٹ ویجیٹیبلس اس خطے کے اندر، اور گندم اور یہ کپاس اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے ویلیو ایڈڈ کے اوپر ہمیں جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ایک بہت بڑے صنعتی زون کی ضرورت ہے جو ملتان میں بنے، اور وہ اس سے یہ ہے کہ اس خطے کے اندر ایک انقلاب آئے گا۔
پاکستان کی معیشت کو لے کے آپ ہمیشہ تجربات کرتے رہتے ہیں. آپ نے ایک فشریز کا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا, پائلٹ پروجیکٹ بھی آپ نے بنایا, اور حکومت نے شاید کچھ رقم بھی اب مختص کی ہے ایسے منصوبوں کے لیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ایسے منصوبے جو ہیں وہ آپ اور بنائیں گے یا اسی تک محدود رہیں گے؟ یہ فشریز کا جو ایک قابل عمل اور منافع بخش منصوبہ ہے جو الحمدللہ ہم نے بنا دیا ہے, اور اب اس کی تقلید اب اس کی ہوگی, پورے ملک میں اس کو پھیلایا جا رہا ہے, اور یہ پھیلے گا, اور اس سے لوگوں کو بہت بڑے پیمانے پہ روزگار بھی ملے گا, غذائی ضروریات بھی پوری ہوں گی. اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے ہاں بچوں کے قد چھوٹے رہ رہے ہیں, ان کی ذہنی نشو و نما نہیں ہو رہی, ان کی جسمانی نشو و نما نہیں ہو رہی, تو مچھلی اور سی فوڈ ایسی خوراک ہے کہ اس آپ کی باقی جو ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری اس سے پوری ہو سکتی ہیں. اور آپ میں بچوں میں جو یہ کمی آ رہی ہیں, یا صرف کوئی ایک ہی طرح کا گوشت استعمال کرنے سے جو جینز کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, اس سے یہ جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا بچوں کو, آنے والی نسل کو, یہاں کے لوگوں کو. اور پھر سستا بہترین, مچھلی سے اچھا گوشت تو کسی چیز کا نہیں, نہ بڑے کا گوشت اچھا ہے, نہ مٹن کا, نہ مرغی کا. سب سے بہترین گوشت جو ہے وہ مچھلی کا ہے, سمندر کا ہے, سی فوڈ آئٹمز کا ہے, دریا سے جو نکالی گئی مچھلی ہیں ان کا ہے. اور وہ جو سستی اتنی دستیاب ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں ایک روزگار بھی آئے گا, اور لوگوں کے اندر ان کی غذائی ضروریات بھی پوری ہوں گی, اور ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے, اس سے زر مبادلہ بھی آئے گا ملک. ابھی آپ نے فرمایا کہ کینال جو روڈ ہے اس کو آپ گرین بیلٹ پہ دینا چاہ رہے ہیں, لیکن اس میں جو فضلہ ہے اور جو صورتحال اس وقت عوام جو ہے مسائل کا شکار بھی ہے, اور ماحولیاتی جو نقصانات ہیں اس کا باعث بھی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کوئی کردار ادا کرنا چاہیں گے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہاں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں, مسائل زیادہ ہیں, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک سنگین مسئلہ ہے کہ ہم اپنی آبادی کو جانتے بوجھتے ہوئے کینسر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کو یہ آلودہ ان کو سبزیاں اور یہ چیزیں کھلا رہے ہیں. اگر وہ چارے کے طور پہ بھی استعمال ہوں تو وہ جانور کھائیں گے, وہ جانوروں سے وہی دودھ میں ان کے اثرات آئیں گے. یہ بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے. یہ پچھلے دور حکومت میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں حل ہو سکا تھا, لیکن اس کو فوری پریارٹی پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے تو بھلے کہیں سے بھی کوئی بھی وسائل مہیا کیے جائیں, کہ اس گندے پانی سے جو ہے لوگوں کو نجات دلائی جائے, اور اس کا کوئی بہتر حل جو ہے وہ زرعی یونیورسٹی نے بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ اس سے جو ہے وہ بجائے سبزیاں کاشت کرنے کے آپ پھول کاشت کر لیں اس سے جو ہے نا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ اس کو پانی کو ٹریٹمنٹ اس کا ہونا چاہیے, اور یہ پھر آگے دریا میں گرے, سمندر میں گرے, یہ اس سے جو ہے گندگی صاف ہو جائے ساری. اور یہ ہر شہر کا مسئلہ ہے, یہ اسلام آباد کا بھی یہی مسئلہ ہے, وہاں راول ڈیم کے اندر گر رہا ہے سارا, لاہور میں بھی یہی مسئلہ ہے, کراچی میں بھی یہی مسئلہ ہے, کراچی میں سارا سمندر میں گر رہا ہے, ہم ملتان والے دریائے چناب میں ڈال رہے ہیں. تو اسی طرح سے تمام شہر جو ہیں وہ کوئی دریا میں گرا رہے ہیں یا کینالز میں گرا رہے ہیں, جس سے یہ سارا ماحول آلودہ ہو رہا ہے. تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو نشاندہی کی ہے یہ اس وقت کا سب سے اہم مسئلہ ہے. گزشتہ سال آپ یورپ کے کچھ ممالک کے دورے پر گئے اور کوڑا کرکٹ سے بجلی بنانے کے منصوبوں کے بارے میں آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی. کیا وہ منصوبے فیزیبل ہیں اور اس میں آپ کو کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں, لیکن آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. ہم زنجیر ہم نے ہلاتے رہنا ہے, ہم نے کہتے رہنا ہے, ہم نے دستک دیتے رہنا ہے. تو یہ واقعی قابل عمل منصوبے ہیں, پوری دنیا اس کے اوپر چلی گئی ہے. ساری دنیا کے ممالک جو ہے کوڑے سے بجلی بنا رہے ہیں, اور ان کا کوڑے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور اس سے انرجی بھی دستیاب ہو گئی. تو بس یہاں سرخ فیتہ بھی ہے, کچھ لوگوں کی کچھ ایک گروپ ہے جو کام کرنا چاہتا ہے, لوگ ہیں اس سے کئی گنا زیادہ لوگ ہیں جو ان کی ٹانگ کھینچنے پہ مامور ہیں, جو ایک کمانڈو ایکشن کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کام ہونے نہیں دیتے. اب یہاں ایک ملک کے اندر ایک اور میں آپ کو مسئلہ بتاؤں ہمارے یہاں جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ آج آپ اگر ارادہ کریں, فرض کیا کہ آپ نے ایک پیٹرول پمپ لگانا ہے
تو پیٹرول پمپ حالانکہ 3-4 مہینے میں بن جانا چاہیے، لیکن میں بھی اگر ہوں تو مجھے کم از کم 2 سال اس کے NOCs چاہیے اس کے۔ میں آج چاہوں کہ ایک کوئی بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں ملتان میں، ایک پلازا بنانا چاہتا ہوں، کراچی میں بنانا چاہتا ہوں، کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، تو اس کے NOCs کے لیے جو ہے وہ مجھے کم از کم 2 سے 3 سال 5 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ تب تک وہ ساری فیزیبلٹی بھی آؤٹ ہو جائے گی، اس کے لیے جو آپ نے رقم مختص کی ہے وہ بھی ڈبل پہ چلا جائے گا کام، منصوبہ بھی، اور تمام آپ کے ارادے جو ہے نا منصوبے وہ فیل ہو چکے ہوں گے۔ تو بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں پہ کام کو روکنے والے بھی بیٹھے ہیں، کام کو روکنے کے لیے بھی یہاں پہ ایسے کمانڈوز بیٹھے ہیں کہ جو کام کو ایسے روکتے ہیں کہ وہ شاید ان کی تربیت ہی یہی ہوئی ہے کہ اس کام کو جو ہے وہ روک لیں بالکل اسی طرح سے۔ تو یہاں اب کوئی بھی منصوبہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ حکومت ہی اس کو اب دنیا میں ایسے کیا ہے۔ آپ دبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے ایزی کر دیا ہے بالکل جو ہے نا، ادھر آپ نے اپلیکیشن دی ہے، اگلے دن جو ہے وہ آپ کو لائسنس مل جائے گا، آپ نے فیس پے کی، آپ کو NOCs جاری ہو جائیں گے، اور محکمے از خود آپ کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ جو بھی آپ مل لگانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ دبئی میں، تھائی لینڈ میں، چائنا میں، جاپان میں، ناروے میں، جہاں بھی آپ جانا چاہیں وہاں پہ وہ ایزی ہو جاتا ہے بالکل۔ کوئی آپ کو کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا۔ یہاں تو آپ کو 4-4 سال 5-5 سال ایک NOC آپ کو کسی محکمے سے لینا پڑ جائے، وہ انوائرمنٹ سے لینا پڑ جائے، وہ ریلوے سے لینا پڑ جائے، وہ سول ایویشن سے لینا پڑ جائے، وہ اب کسی کا نام لیں آپ کسی سے، شاید میرے پاس آئے میں بھی شاید روک کے بیٹھ جاؤں اس کو، جو ہے اپنا سالہ سال جو ہے وہ اس کو روک کے رکھوں۔ یہ کہ اس ملک کے اندر بہت خطرناک ٹرینڈ ہے جس نے ملک کی ترقی کو جیم کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایسے بہت سارے میرے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، جو ملتان میں بہت سارا کام کرنا چاہتے ہیں، جو کراچی میں کرنا چاہتے ہیں اور ملک کے حصوں میں کرنا چاہتے ہیں، بہت سے پروجیکٹ ہیں ان کے، لیکن ان کے NOCs ہی دستیاب نہیں ہیں جناب، ان کے لیے آپ کو مارا پھرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ تو حکومت بیٹھ کے سوچے اور ایک فیصلہ دے اس کے اوپر، اور چاہے کوئی پارلیمانی پارٹی بنا دیں سینٹ کی، قومی اسمبلی کی، کہ جو روزانہ کی بنیادوں پہ بیٹھے اور روزانہ کی بنیادوں پہ جو بھی NOCs ہیں ملک کے، لوگ اس کو رجوع کریں، اس کمیٹی کو، پارلیمانی کمیٹی کو، اس کو کوئی وزیر ہیڈ کریں، اس کو کوئی اپوزیشن لیڈر ہیڈ کریں، اس کو کوئی اسپیکر ہیڈ کریں، چیئرمین سینٹ ہوں، وہ بیٹھیں اس کو ہیڈ کریں، اور وہ روزانہ کی بنیادوں پہ جو بھی کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے اس کی اجازت فوراً دے دی جائے، فوراً اجازت، ایک خودکار نظام بنا دیا جانا چاہیے، خودکار سسٹم ایک ایسا بن جائے کہ ادھر کوئی اپلائی کرے اور ادھر محکمے اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں ساتھ۔ موجودہ حکومت نے بلدیاتی اداروں کو ختم کیا، اب یونین کونسل کو بھی ختم کر دیا ہے، کیا یہ درست اقدام ہے؟ بلدیاتی ادارے کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں جی۔ بلدیاتی ادارے جو ہے وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو بھی کوئی حکومت آتی ہے تو وہ اس کے اوپر نئی تب آزمائی کرتی ہے، حالانکہ ہم نے پوری دنیا میں اس سسٹم کو دیکھا ہے کہ یہ سب سے کامیاب ترین سسٹم ہے، کیونکہ گراس روٹ لیول سے ایک آدمی جو ہے وہ لوگوں تک اس کی رسائی ممکن ہے، کام کرنا آسان ہے، لوگوں کو ڈیلیور کرنا آسان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ جو ہے یا تو یہ موجودہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بحال کر دیں، اگر یہ نہیں کرتے تو فوری طور پہ جو ہے بلدیاتی الیکشن کرا دیے جانے چاہیے تاکہ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہو سکیں۔ بلدیاتی نظام ہی وہ سسٹم ہے جو لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے اور لوگوں کے ڈور سٹیپ کے اوپر مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کا اپنا میئر بیٹھا ہوگا، ان کا اپنا کونسلر ہوگا، ان کا ناظم ہوگا، ان کا چیئرمین ہوگا، ان کی یونین کونسل میں خواتین کی نمائندگی ہوگی، اقلیتوں کی نمائندگی ہوگی۔ آپ کو محلے کے لیول کے اوپر جو ہے، گلی لیول کے اوپر جو ہے آپ کا مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹیم موجود ہوگی آپ کے پاس۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی
سسٹم جو ہے وہ کسی بھی ملک کی کامیابی کے اندر ان کا کلیدی کردار ہے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا جی، بہت شکریہ۔ العالمین کے لیے راؤ شاہ زیب جناب یہ تھے سینیٹر رانا محمود الحسن، جنہوں نے روایتی سیاستدانوں کی طرح سیاست نہیں کی بلکہ ہٹ کے ایک سلوگن اپنایا، ووٹ برائے تعلیم، اور اس میں وہ انجینئرنگ یونیورسٹی، ڈگری کالجز، زرعی یونیورسٹی اور بہت کچھ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے لے کر آئے، اور اب وہ گامزن ہیں IIT یونیورسٹی کی طرف۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو ابھارنے کے لیے سی فوڈ میں ایک بہت احسن اقدام کیا، اور علی پور میں ہیڈ پنجنت کے مقام پہ انہوں نے ایک فشریز پوائنٹ جو ہے وہ بنایا، نہ صرف پائلٹ پروجیکٹ بنایا اور بنا کر دکھایا بھی ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو اپنے اس میں جو ہے وہ کامیاب کریں۔ العالمین ویب چینل کے لیے راؤ شاہ زیب۔